قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون۔ تم فرما دو سب سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ فرما دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور میری طرف اس قرآن کی وحی کی گئی ہے تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں اور جن کو یہ پہنچے انہیں ڈراؤں۔ کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہیں؟ تم فرماؤ کہ میں یہ گواہی نہیں دیتا۔ تم فرماؤ کہ وہ تو ایک معبود ہے، اور میں ان سے بیدار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ ایُّ شیء اکبر شہادہ، سب سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ اہل مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کوئی ایسا دکھائیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہو۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی میرا گواہ ہے اور سب سے بڑا گواہ وہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کئی طرح دی ہے۔ ایک یہ کہ خاص بندوں سے گواہی دلوائی، دوسری یہ کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام اتارا اس میں آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان فرمایا، تیسرے یہ کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے معجزات عطا فرمائے۔ یہ سب رب تبارک و تعالی کی گواہیاں ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی گواہی دینا سنت رسول اللہ ہے، اور حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینا سنت خدا ہے۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گواہ خود رب العالمین ہے، اور کلمہ شہادت میں دونوں گواہیاں جمع فرما دی گئیں۔ سبحان اللہ۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ، اور میری طرف اس قرآن کی وحی ہوئی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی میری نبوت کی گواہی دیتا ہے اس لیے کہ اس نے میری طرف اس قرآن کی وحی فرمائی، اور یہ ایسا عظیم معجزہ ہے کہ تم فصیح و بلیغ اور صاحب زبان ہونے کے باوجود اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز رہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ قرآن پاک عاجز کرنے والا ہے، اور جب یہ عاجز کرنے والا ہے تو اس کتاب کا مجھ پر نازل ہونا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے، میرے رسول ہونے کی یقینی شہادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے اس فرمان لِأُنذِرَكُمْ بِهِ سے یہی مراد ہے، یعنی میری طرف اس قرآن کی وحی فرمائی گئی تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں اللہ کے حکم کی مخالفت کرنے سے ڈراؤں۔ وَمَن بَلَغَ، اور جن تک یہ پہنچے، یعنی میرے بعد قیامت تک آنے والے جن افراد تک یہ قرآن پاک پہنچے، خواہ وہ انسان ہو یا جن ہو، ان سب کو میں حکم الہی کی مخالفت سے ڈراؤں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص کو قرآن پاک پہنچا یہاں تک کہ اس نے قرآن سمجھ لیا تو گویا اس نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام مبارک سنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرا اور کیسر وغیرہ سلاطین کو دعوت اسلام کے مکتوب بھیجے۔ اس کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ وَمَن بَلَغَ بھی فاعل کے معنی میں ہے، اور یہ معنی ہے کہ اس قرآن سے میں تمہیں ڈراؤں اور وہ ڈرائیں جنہیں یہ قرآن پہنچے۔ ترمذی کی حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تر و تازہ کرے اس کو جس نے ہمارا کلام سنا اور جیسا سنا ویسا پہنچایا۔ بہت سے لوگ جنہیں کلام پہنچایا جائے وہ سننے والے سے زیادہ اہل ہوتے ہیں، اور ایک روایت میں یہ سننے والے سے زیادہ افقہ ہوتے ہیں۔ اس سے فقہا کی قدر و منزلت معلوم ہوتی ہے۔
نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور قرآن پاک کی ہدایت کسی زمان و مکان اور کسی قوم کے ساتھ خاص نہیں۔ اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ، کیا تم گواہی دیتے ہو؟ یا مشرکوں سے خطاب ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کافروں سے فرمائیں کہ اے مشرکو کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہیں؟ اے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ کہ میں یہ گواہی نہیں دیتا، بلکہ تم فرماؤ کہ وہ تو ایک معبود ہے وہ، اور میں ان جھوٹے خداؤں سے بیدار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ جو شخص اسلام لائے اس کو چاہیے کہ توحید و رسالت کی شہادت کے ساتھ اسلام کے ہر مخالف عقیدہ و دین سے بیداری کا اظہار کرے، بلکہ تمام بے دینوں سے دور رہے اور کفر و شرک اور گناہ سے بیدار رہے۔ بلکہ مومن کو چاہیے کہ اپنی سیرت گفتار سے اپنے ایمان کا اعلان کریں۔